بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم کوشچن کریں گے پوائنٹ آؤٹ دی ایگزامپلز آف آئرنی اینڈ ہیومر ان ہکسلیز ایسے دی بیوٹی انڈسٹری. تو یہ ہے کوشچن نمبر 1. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایلیمنٹس آف آئرنی اور ہیومر رائٹر نے کون سے استعمال کیے ہیں. The essay The Beauty Industry is written in an ironic and humorous vein. Vein کا مطلب ہوتا ہے انداز, اور ironic کا مطلب جس میں طنز چھپا ہوا ہو, اور humorous جس میں مزاح چھپا ہوا ہو. تو ایلیمنٹس آف آئرنی اور ہیومر اس میں کیا ہیں؟ آئرنی کو پہلے ڈیفائن کریں گے, یہ پیج 362 ہے آپ کی بکس میں. آئرنی از اے موڈ آف ایکسپریشن, موڈ یعنی انداز, میڈیم آف ایکسپریشن in which meaning is opposite to the word spoken. کہ جو مطلب کہا جا رہا ہے اس سے, جو لفظ کہا جا رہا ہے اس سے مطلب اس کا کچھ اور نکلتا ہو, تنزیہ طور پہ کہا جا رہا ہو. The author says that beauty industry in America remained unaffected even during the Great Depression. ڈپریشن ہوتا ہے جب روپے کی قیمت بہت گر گئی اور کساد بازاری ہو گئی, تو اس سچویشن کو ڈپریشن کہتے ہیں. کہ اس دوران جب لوگوں کے پاس خریدنے کے لیے کچھ پیسے نہیں تھے, کچھ بھی خریدنے کے لیے, اس دوران بھی جو بیوٹی انڈسٹری تھی وہ متاثر نہیں ہوئی, لوگوں نے میک اپ کا سامان اسی طرح خریدا. He says that women consider it their right to look more attractive and claim that body has its rights. عورتیں اسے اپنا حق سمجھتی ہیں کہ وہ خوبصورت دکھائی دیں, but the true beauty is a matter of inner self. لیکن حقیقی خوبصورتی اندر کی خوبصورتی ہے. The American women do not want to look virtuous by remaining simple. اور امریکی عورت چاہتی ہے کہ وہ اگر سادہ رہی تو پھر وہ بہت ہی پارسا اور نیک دکھائی دے گی, لہٰذا وہ ایسا نہیں دکھائی دینا چاہتی. یہ اگزامپل ہو گئی آئرنی کی. اور اس کے بعد ہے ہیومر. ہیومر از دا کوالٹی, یہ بھی پیج 362 پہ ہیومر کی ہیڈنگ میں ہے. It is the quality to make others laugh by pointing out follies in society. تو ہیومر جو ہوتا ہے وہ ایک فن ہوتا ہے جس میں ہم دوسروں کو ہنساتے ہیں, اور اس میں ہنسانے کا طریقہ کیا ہے کہ معاشرے کی خامیاں یا معاشرے کی غلطیاں جو ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے. The author says that American women spend more money on their beautification than twice the revenue of India. کہ اتنی رقم تو انڈیا کے جو ریونیو یعنی ٹیکس ہوتا ہے اس پہ بھی خرچ نہیں کی گئی جتنی کہ امریکہ کی عورتوں نے اپنی خوبصورتی پہ خرچ کر لی. He compares them with European women, اور وہ امریکی اور یورپ کی خواتین کا مقابلہ کرتا ہے, and says that Europe is poor and a face can cost as much as in upkeep as a Rolls Royce. وہ کہتا ہے کہ امریکہ میں تو بہت خرچہ ہو رہا ہے دولت پہ, لیکن یورپ جہاں پہ بہت غربت ہے وہاں بھی عورتیں اپنے چہرے پہ اتنا خرچ کرتی ہیں جیسے کہ رولز رائس جیسی قیمتی اور بڑی کار پہ خرچ آ جاتا ہے. یہ ہے, یہ آپ کو ان کے مین پوائنٹس تو پتہ چل گئے کہ ہیومر کیا ہوتی ہے اور آئرنی کیا ہوتی ہے. آئرنی ہوتی ہے طنزیہ انداز میں بات کرنا, اور ہیومر ہے مزاحیہ انداز میں بات کرنا. طنز جو ہوتا ہے وہ تھوڑا پنچنگ ہوتا ہے, چبھنے والا انداز, اور جو ہیومرس ہوتا ہے وہ ہنسانے والا انداز ہوتا ہے. اب ہم کریں گے پیج 364 پہ کوشچن نمبر 3 ہے. The campaign for more physical beauty seems to be both a tremendous success and a lamentable failure. کمپین کے یہ جو مہم ایک طرح سے چلی ہوئی ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت مزید تر دکھائی دینا ہے, ایک طرف تو یہ tremendous success ایک شاندار کامیابی ہے, اور دوسری طرف lamentable failure ایک افسوسناک ناکامی بھی ہے. Beauty is as much an affair of inner as well as of outer self. کہ بیوٹی جو ہے وہ انر بھی ہے اور آؤٹر بھی ہے. تو کیا ہمیں صرف آؤٹر بیوٹی پہ توجہ دینی چاہیے اور انر کو بھلا دیں؟ تو یہ بات غلط ہے. تو بیوٹی جو ہے وہ انر بھی اور آؤٹر بھی دونوں طرح کی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ فزیکل بیوٹی یعنی ظاہری خوبصورتی جو ہے اس کی کمپین COMPAIGN کمپین یعنی جو مہم انسانوں نے چلائی ہوئی ہے کہ ہر کوئی اس کوشش میں کہ وہ زیادہ خوبصورت نظر آئے, ایک طرف تو انسان اس میں کامیاب بھی ہوا, لیکن دوسری طرف وہ ایک افسوسناک ناکامی بھی ہے کیونکہ انسان نے اس میں اپنی روح کو بھلا دیا,
اپنے روحانی تقاضوں کو بھلا دیا. از ہکسلے رائٹ ان ہز کنٹینشن؟ کیا ہکسلے اپنے اس دعوے میں درست ہے کہ خوبصورتی جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی دونوں کے کی تکمیل سے ہوتی ہے. کوئی ایک چیز جو ہے وہ اکیلے اس کو فلفل نہیں کر سکتی، مکمل نہیں کر سکتی. In the essay The Beauty Industry, Huxley says, the campaign for physical beauty seems to be a tremendous success and a lamentable failure. ایک طرف یہ بڑے کامیاب ہیں کہ اتنی خوبصورتی پیدا کرنے والی چیزیں آ گئی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن دوسری طرف انسان کی روح اس سارے عمل میں بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے. He seems right in his contention. Women have the craze to decorate themselves with the help of artificial means. اس لحاظ سے وہ درست ہے اپنے دعوے میں کہ عورتیں جو ان میں کریز، ایک جنون پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سجاتی ہیں with the help of artificial means، مصنوعی طریقوں سے. He gives it the name of cult. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہیں اور خوبصورت دکھائی دینے کے لیے ایسے محنت کرتی ہیں جیسے کہ یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہو. This campaign is success to some extent. تو اس حد تک تو اس میں انسان کامیاب ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں کامیاب ہو گیا. No old woman is seen anywhere now. اب بوڑھی عورتیں شاذ و نادر ہی نظر آتی ہیں. There is youth and beauty everywhere. یورپ اور امریکہ میں جائیں تو خوبصورتی اور جوانی جگہ جگہ نظر آتی ہے. Women retain their youthful appearance for much later age. عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے خواتین کی، لیکن وہ اپنی جو نوجوان شخصیت ہے اس کو برقرار رکھتی ہیں. وائٹ ہیئر، اگر ہم سفید بال تلاش کریں گے تو وہ نہیں نظر آئیں گے. رنکلڈ فیسز، جھریوں زدہ چہرے اب نہیں دکھائی دیں گے. بینٹ بیک، جھک کے چلنا جو بوڑھے لوگوں کی ایک نشانی تھی وہ ختم ہو گئی. ہالو چیکس، دھسے ہوئے گال جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. They have become old fashioned. یہ چیزیں اب قصہ پاری نہ ہوئیں. One cannot distinguish between the old grandmother and the young granddaughter. پہلے بوڑھی عورتوں کی اور جوان عورتوں کی کا ایک خاص فرق ہوتا تھا، لیکن اب وہ ساتھ ساتھ بیٹھی ہوں تو آپ کو ان کا فرق ہی دکھائی نہیں دے گا. بالوں کا رنگ، لباس کا رنگ، ہر چیز ایک جیسی ہوتی ہے. Hence this campaign is a tremendous success. یہاں تک تو یہ مہم کامیاب ہے. But at the same time he seems right in his second contention. لیکن وہ اپنے دوسرے دعوے میں کامیاب ہے اور صحیح دکھائی دیتا ہے. This campaign is a lamentable failure. وہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ مہم ناکام بھی ہوئی ہے. Women use artificial means to retain their youth till later age. کہ عورتیں مصنوعی طریقے اختیار کرتی ہیں تاکہ جوان رہیں بڑھاپے تک. But they forget the beautification of their soul. اور اس سارے عمل میں اپنے چہرے کے پیچھے اس طرح بھاگتی ہیں کہ اپنی روح کو بھلا دیتی ہیں. They do not pay attention to the demands of the spirit. وہ اپنی روح پہ توجہ نہیں دیتی. Human body is affected by the spiritual content. جبکہ انسانی جسم جو ہے وہ ہماری روح سے متاثر ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق، ہماری عادتیں، ہمارا سوچ کا معیار، یہ سب کیا ہے. If spirit is pious، اگر ہم روحانی طور پر نیک ہیں، they will be really pious، تو تبھی در حقیقت ہم نیک ہوں گے. Otherwise ugliness shows out، ورنہ ہمارے چہرے پہ ہماری روحانی بدصورتی جو ہے وہ ضرور دکھائی دے گی. It mars، M-A-R-S، mars سے مراد ہے kills، ختم کر دیتا ہے the concept of true beauty. لہٰذا حقیقی خوبصورتی جو ہے وہ چہرے کی ظاہری خوبصورتی اور روح کی باطنی خوبصورتی کے ملاپ سے ہی بنتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خوبصورتی سمجھیں کہ ناپید ہو گئی. The campaign seems failure. لہٰذا یہ کوشش کہ صرف ظاہری طور پہ خوبصورت نظر آنا ہے، یہ انسان کو ناکامی سے ہمکنار کر رہی ہے. The old women are becoming rare. اب بوڑھی عورتیں نایاب چیز بن چکی ہیں. They will be extinct within a few years. چند سالوں کے اندر اندر وہ extinct یعنی ناپید ہو جائیں گی. There will be no distinction between the young and the old. اب بوڑھے اور جوان میں زیادہ عرصہ فرق نہیں رہے گا. There will be no regard for the elderly people and no piety and goodness in the society. لیکن ایک طرف تو اپنی بڑھاپے کی قربانی دے دی اور جوان دکھائی دی ہے، مگر دوسری طرف کیا ہے کہ جو بڑی عمر ہونے کی وجہ سے ایک عزت حاصل ہوتی تھی، لوگ آپ کے لیے جگہ بنا دیتے تھے، آپ کا ریکارڈ کرتے تھے، آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اب جو بڑی عمر کی وجہ سے عزت حاصل ہوتی تھی وہ اب نہیں ملا کرے گی. بیوٹی از اے میٹر آف انر
as well as outer self. اور پھر رائٹر دوبارہ اصرار کرتا ہے کہ خوبصورتی جو ہے وہ ظاہری اور باطنی دونوں ہوتی ہے. if soul is corrupt the body will also be. اگر روح جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اس کی جو روح ہے انسان کی اس میں گناہ ہے، تو جسم جو ہے وہ اس سے ضرور متاثر ہوگا. only that woman is beautiful who is pious bodily as well as spiritually. اور انسانوں میں وہی خوبصورت کہلائے جانے کا مستحق ہے جو جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ دونوں لحاظ سے خوبصورت ہو، جس کا اخلاق و کردار بھی اچھا ہو اور جس کی شکل و صورت بھی اچھی ہو. تو یہاں پہ یہ لیکچر اینڈ ہوتا ہے.